دیکھیں اسلامک اسٹڈیز کا تو آپ کو میں نے بتا دیا تھا نا کہ 3 ٹاپک ہو گئے. وہ تھا ابھی پاکستان اسٹڈیز میں ہم نے بیسیکلی ایک ہی مین ٹاپک کور کیا ہے. اور نئے والے جو ہے آپ ہیں اور وہ ٹاپک ہے انڈس ویلی سویلائزیشن. ایک ہی. اس کے بعد دوسرا ٹاپک تھا. ایک کلاس ہماری چوتھی ہے تو دوسری کلاس میں تو ہمیں موقع ہی نہیں ملا تھا پی ایچ ڈی کا. اور تیسری میں ہم نے ہلکا سا ٹاپک شروع کیا تھا, ختم نہیں کیا تھا. تو پی ایچ ڈی کا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے مسلم ایڈونٹ. مسلم ایڈونٹ کا سے کیا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا ہوتا ہوگا ایڈونٹ؟ آمد. ہاں, مسلمانوں کی آمد کہاں؟ بر صغیر پہ. یعنی ہماری جو پہلا ٹاپک تھا بیسیکلی ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان اسٹڈیز کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو. ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں ہمارا پہلا مین ٹاپک تھا انڈس ویلی سویلائزیشن. اس میں ہم نے 5000 سال قبل مسیح کی تاریخ پڑھی کہ اس میں یہ لوگ تھے, یہ اس کے اندر اپنا آرینز آئے اور یہ چیزیں ہم نے دیکھی. تو وہ ہماری ایک کمپلیٹ پی بی ٹی تھی. وہ مسلمانوں سے پری مسلم ایج کو کور کرتی ہے, مسلمانوں کی آمد سے پہلے کے ٹائم کو کور کرتی ہے. تو آپ لوگوں کو وہ میل کر دیں گے جو. اب ہمارا سیکنڈ مین ٹاپک ہے مسلم ایڈونٹ. مسلم ایڈونٹ 712 عیسوی میں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمانوں کی جو پولیٹیکل آمد ہے وہ تو 712 میں ہوئی ہے, لیکن مسلمانوں کی پولیٹیکل آمد سے پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی تبلیغی وفود انڈیا آ چکے تھے. اور بہت سارے صحابہ کرام کی قبریں بر صغیر پاک و ہند میں موجود ہیں. وہ صحابہ کرام بھی, اس کی میں نے آپ کو ایک دلیل دی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری حج جو ادا کیا تھا وہ تقریباً 1,24,000 انبیاء نے کیا تھا, صحابہ نے کیا تھا. تو جو جنت البقیع میں قبریں ہیں وہ 10,000 کی ہیں. تو راؤنڈ اباؤٹ 1,14,000 صحابہ کہاں گئے؟ وہ مختلف دنیا میں پھیل گئے. تو اس میں کچھ پاکستان کے بھی حصے میں آئے ہوں گے, انڈیا کے بھی حصے میں آئے ہوں گے. تو یعنی اسلام اس وقت سے یہاں ہے. ایک تو وہ صحابی تھے, ایک کچھ لوگ یہاں سے بھی گئے تھے, انہیں سندھی صحابہ کہا جاتا ہے. وہ بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے جا کر کلمہ پڑھا تھا, مسلمان ہوئے تھے, واپس آئے تھے. تو دین حضور کے زمانے میں ہی انڈیا میں آ گیا تھا اور پولیٹیکلی آیا 712 میں محمد بن قاسم کے ذریعے. یہ اتنی بات تو میں نے آپ کو لاسٹ سیمسٹر میں بتائی تھی. مسلم ایڈمنٹ 712 سے 1556. اب یہ 712 کیوں لکھا ہے؟ یہ محمد بن قاسم آیا تھا اس لیے لکھا ہے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دی لاسٹ پروفٹ آف اسلام, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمپلیٹلی چینج دی انٹلیکچوئل آؤٹ لک آف عربیہ. مطلب عربیہ کا ماحول آپ نے پورا چینج کر دیا تھا ود ان اسپین آف 23 ایئرس. 23 ایئرس کیوں لکھا ہے؟ 40 سال میں اعلان نبوت ہوا تھا, 63 سال میں آپ کا وصال ظاہری ہوا تھا. تو یعنی آپ کو تبلیغ کے لیے تو یہ 23 سال ہی ملے تھے. He transformed the barbarous and impious Arab into a civilized and religious nation. یعنی آپ نے وحشی اور جنگلی قبائل کو ایک مینرڈ اور civilized عرب میں تبدیل کر دیا. On the demise of the prophet, the expansion of Islam was not stopped. حضور کے وصال کے بعد بھی اسلام کا پھیلنا تو نہیں رکا, مطلب تبلیغی طور پہ بھی اور پولیٹیکلی بھی. ظاہر ہے وہ تو سارے عالم کے لیے آیا تھا. تو جتنا حضور کی زندگی رہی, آپ نے ظاہری طور پہ خود دنیا میں موجود رہے اور اس کے بعد آپ کے صحابہ کرام ان چیز کو آگے لے کر آئے. تو یہ تو ایک بیک گراؤنڈ تھا. ہمارا تو اسپیسیفک ہم دیکھ رہے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد جو تبلیغی وفود ہیں ہم وہ نہیں دیکھ رہے, ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں اسلام پولیٹیکلی کیسے آیا. تو یہ اس کا پورا نام ہے اماد الدین محمد بن قاسم الثقفی, امیاد جنرل. یعنی جو خلفۂ راشدین کے بعد جو ڈائنیسٹی تھی, حکومت تھی, کو امیہ کہتے ہیں, بنو امیہ. اور عراق کا گورنر تھا حجاج بن یوسف, اور یہ محمد بن قاسم کے گورنر کا بھتیجا بھی تھا اور داماد بھی تھا. میریڈ ہز ڈاٹر زبیدہ. فاؤنڈیشن آف اسلامک رول ان سب کانٹیننٹ, یہاں پہ اس نے اسلامی حکومت قائم کی. کس نے؟ محمد بن قاسم. اچھا, یہ تھوڑا سا کنٹروورشل ہے ہسٹری کے اندر. تو کہ بھئی بعض لوگ محمد بن قاسم کو ایک پازیٹیو شخص کے طور پہ دیکھتے ہیں اور بعض لوگ اس کو ہسٹورین جو ہے ایک نیگیٹو شخص کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں. تو اس میں دونوں رائے ہیں.
لیکن ہم چونکہ ہسٹری کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، تو ہم تو آپ کا تو جو کورس ہے وہ کمپیوٹر کا ہے، اور اس میں آپ ایک برڈ آئی ویو دیکھیں گے پاکستان اسٹڈیز کا، تو اس میں جو ہمیں دیوار کے اوپر نظر آئے گا وہی دیکھیں گے ہم، بس سے دیوار نہیں جھانکیں گے. یعنی ہماری ریسرچ والی اس میں وہ نہیں ہوگا، ایٹیٹیوڈ نہیں ہوگا، اور ریسرچ والی پالیسی نہیں ہوگی. تو اب سب یہی سنتے آئے گو کہ اس کے اوپوننٹ، میں نے بہت سارے اسکالر سے ویوز دیکھے ہیں، سنے ہیں، لیکن ہم وہی دیکھیں گے جو بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ محمد بن قاسم بہت اچھا جنرل تھا، اور اس کی وجہ سے اسلام پاکستان میں آیا، ہندوستان میں آیا. ہم بس اسی چیز کو سرسری طور پر ڈسکس کریں گے، کیونکہ ایک تو یہ ایک کورس کے ٹائمنگ میں دو کورس کا تو بہت ڈیٹیل میں ہم ویسے بھی نہیں جا سکتے کہ نارملی 3 گھنٹے جو ہوتے ہیں وہ الگ پی ایچ ڈی کے ہوتے ہیں، نارملی 3 گھنٹے الگ اسلامک اسٹڈی. اب تینوں گھنٹوں میں آپ کا کورس ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کو سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہیں، کوئی اسلامک ہسٹری کے اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہے، تو بس یہ محمد بن قاسم کے ذریعے سے پولیٹیکلی اسلام انٹر میں آیا، سندھ میں آیا. کاز آف سندھ انویژن، سندھ میں آنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ اٹیک بائی راجہ داہر فورسز آن مسلم شپ، کہ ایک جو شپ کو، بحری جہاز کو اس کی فورسز نے قبضے میں لیا. دی عرب ور امپریزنڈ لیٹر آن بائی دا دیبل گورنر پرتیاب رائے، کہ کچھ مسلمان قیدی ہوئے. ریفیوزل آف راجہ داہر نے ان کو چھوڑنے سے انکار کر دیا. اس کے نتیجے میں حجاج سینڈ محمد بن قاسم فور دی ایکسپیڈیشن 711. اس کے نتیجے میں حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بھیجا. بہت ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، بس ہمیں سرسری طور پہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام حضور کے دور میں ہی آ گیا تھا، اور پولیٹیکلی اسلام محمد بن قاسم کے ذریعے سے آیا. یہ میرا خیال ہے کہ یہ دیبل شہر اس طرف ٹھٹھا کی طرف جاتے ہوئے ہے. ہاں ہاں ہاں، وہی ٹھٹھا کی طرف جاتے، یعنی قائد آباد سے آگے جائیں تو 8 کلومیٹر آگے. ہاں ہاں، وہی سچ، وہی بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں دو رائے ہیں. بعض ہسٹورین محمد بن قاسم کو پازیٹیو لیتے ہیں، بعض نیگیٹو لیتے ہیں، لیکن ہمارا ریسرچ انسٹیٹیوٹ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم کوئی اسلامک اس کے جنرل ہسٹری کے طالب علم تو ہے نہیں، ہم تو کمپیوٹر سائنس کے طالب علم ہیں. تو بس جو اوپر اوپر سے نظر آ رہا ہے ہم اسی کو دیکھیں گے، پازیٹیو ہی لیں گے ہم. کیونکہ اگر جب ہم میں نے تو کراچی یونیورسٹی میں جرنل ہسٹری بھی پڑھی ہے، اس میں پھر جو ہے نا دونوں طرف کے خیالات اور پھر ان کا کمپیریزن، پھر کریٹیکل انالیسس، لیکن وہ سب کچھ یہاں نہیں ہوتا. مطلب ہم لوگ تو بس تھوڑا سا دیکھتے ہیں، اور جو بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں بس اسی کو آگے، مطلب اسلامک اسٹڈیز میں تو پھر ہم تھوڑی ڈیپ میں چلے جاتے ہیں، لیکن پی ایچ ڈی میں ہم وہی دیکھتے ہیں جو ہماری بکس میں لکھا ہوا ہے. تھرڈ ایکسپیڈیشن، اس نے کئی حملے کیے، مکران، ارمان بیلا، لسبیلا، دیبل، کراچی، سیدوسن، سیون، یہ اس سب جگہوں پہ اس نے حملے کیے. مطلب گریجولی اس نے سندھ کو فتح کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ گریجول ہوا تھا. اروڑی نواب شاہ میڈ بائی داہر فورسز کیپچرڈ ملتان. اور مطلب یہاں پہ چھوٹے چھوٹی مزاحمتیں ہوئی، اور مین مزاحمت جو ہوئی وہ روڑی میں ہوئی، اور روڑی میں راجہ داہر کے اس کو فتح کرنے کے بعد پھر اس نے ملتان، کیونکہ سندھ جو تھا وہ ملتان تک تھا، تو ساہیوال تک تھا سندھ، تو اس نے پھر ملتان کو فتح کر لیا، یعنی گویا کہ وادی سندھ کو فتح کر دیا. فور سکسیس سپیریئر ملٹری اکوپمنٹ. اچھا، میں نے آپ کو انڈس ویلی سیولائزیشن میں بھی بتایا تھا کہ یہاں وہ بچہ بیٹھا تھا، وہ نہیں آیا آج پٹھان، وہ جو، اچھا اچھا، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا انڈس ویلی سیولائزیشن پڑھتے ہوئے کہ جو انڈیا کا ٹاؤن پلاننگ تھی انڈس ویلی، اس سے پچھلا ٹاپک، وہ بہت اچھا تھا. تو جو جن لوگوں کی ٹاؤن پلاننگ اچھی ہوتی ہے، جو لیوش زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ پھر وار آرٹس میں ماہر نہیں ہوتے. اور جو انویڈر ہوتے ہیں، جو اپنے علاقوں کو چھوڑ کے ہزار ہزار کلومیٹر سے گھوڑے کی پشت پر آتے ہیں، تو وہ ماہر ہوتے ہیں، تو وہ ان کو ڈومینیٹ کرتے ہیں جو آرام کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے میں نے علامہ اقبال کے حوالے سے بتایا تھا کہ آرام کی زندگی کو انہوں نے پسند نہیں فرمایا. تو جو پہلے آرینز کے ٹائم پہ ہوا تھا وہی دوبارہ ہوا. آرینز کے ٹائم پہ کیا ہوا تھا کہ جو یہاں پہ لوکلز تھے، ہڑپا اور موہنجو دڑو کی ٹاؤن پلاننگ بتا رہی ہے کہ وہ بہت آرام دہ اور لیوش لائف بسر کر رہے تھے، تو آرینز نے ان کو ڈومینیٹ کیا. پھر مورین اور گپتا اور مختلف خاندان رہے، پھر وہ بھی ویل سیٹلڈ ہو گئے، انہی کے رنگ میں رنگ گئے. تو اب ظاہر ہے یہ لوکل جو تھے گوکے ان کی فورس تھی، لیکن یہ ویل سیٹلڈ تھے.
اور مسلمانوں کا وہ ایکسپینشن کا دور تھا، تو وہ گھوڑے کی پیٹھ پہ ہوتے تھے. تو جو گھوڑے کی پیٹھ پہ ہوگا وہ ہمیشہ سیٹلر کے مقابلے میں بھاری ہوگا، کیونکہ سیٹلر جو ہوگا وہ آرام پسند ہوگا، وہ اس کو سکون کی عادت ہوگی، اور جو ہزار ہزار کلومیٹر سے گھوڑے کی پیٹھ سے آ رہا ہے وہ ڈومینیٹ کرے گا. تو ونس اگین جو ہم نے انڈس ویلی سیولائزیشن میں دیکھا کہ آرینز نے ڈومینیٹ کیا، تو پھر یہاں پہ مسلمز نے ڈومینیٹ کیا. سپیریئر ملٹری اکوپمنٹ کہ ان کے پاس ملٹری اکوپمنٹ بھی اچھے تھے. ون آف دیم از منجنیک، جو آج کل کی اٹلری ہے، توپ خانہ جو ہے کہ بہت دور سے بہت دور، آج تو وہ پھینکا جاتا ہے، ایکسپلوزو پھینکا جاتا ہے، پہلے بھاری پتھر پھینکے جاتے تھے. اچھا، ٹولز، ڈسپلن اینڈ لیڈرشپ، دی کنسپٹ آف جہاد ایز اے مورل بوسٹر، ریلیجن، دی وائڈ اسپریڈ بلیفس ان دی پروفیسی آف مسلم سکسیس. These Hamanis, the majority of the population was Buddhist who were dissatisfied with their rulers who were Hindu. مطلب یہاں کے جو لوکلز تھے وہ کاسٹ سسٹم سے ناراض تھے. اوپر والی باتیں تو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں. کاسٹ سسٹم بیسیکلی ہندوازم کی نہیں ہے، کاسٹ سسٹم ہندوازم کی نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا 2500 سال قبل مسیح سے 1500 سال قبل مسیح تک ہندوازم کا ایک وہ تھا، چیپٹر تھا، یا ایک فیس تھا، ایک چہرہ تھا. اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہندوازم کسی نبی یا پیغمبر سے ہی. اچھا، پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب آرینز آئے تھے اور انہوں نے ڈومینیٹ کیا تھا، ڈریویڈینز کو انہوں نے مغلوب کر لیا تھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب دو تہذیبیں ملتی ہیں تو پھر تہذیبوں کا سویلائزیشن کا ایکسچینج ہوتا ہے. تو اس ایکسچینج کے نتیجے میں وہ جو باہر سے لوگ آئے تھے انہوں نے تو یہ کیا کہ وہ ہندو ہو گئے، اور انہوں نے اپنی یہ چیز ڈال دی کہ انہوں نے کاسٹ سسٹم ڈال دی. مطلب ایکسچینج آف ویلیوز میں یہ ہوتا ہے، کوئی چیز لیتے ہیں کوئی چیز دیتے ہیں. یہی میں نے آپ کو بتایا تھا. تو اب کاسٹ سسٹم آ گیا. اس کاسٹ سسٹم کے نتیجے میں جو میں نے 4 کاسٹ تھی، بدھسٹ اس کا ایک ریولوشن تھا، ایک بغاوت تھی. یعنی اس کا تعلق کیا ہے، اس سے کوئی سوال نہیں بنے گا. یہ میں آپ کو سینیریو بتا رہا ہوں کہ جب مسلمز آئے اس وقت پولیٹیکل سچویشن کیا تھی، مسلمز نے کیسے ڈومینیٹ کر لیا. تو ملٹری جو ان کی سکلز تھے. دوسری بات یہ کہ جو بدھسٹ تھے وہ مطلب ہندوز کو پسند نہیں کر رہے تھے. بدھسٹ جو ہے گوتم بدھا ہندو مت سے ہی نکلا ہوا ایک مذہب ہے، لیکن وہ کاسٹ سسٹم اور ان رسومات کے خلاف ایک بغاوت ہے. تو مطلب اس حکومت کی اس فوج کی پینیٹریشن عوام میں نہیں تھی، بغاوت تھی. تو لوگوں نے ویلکم کیا انویڈرز کو. آج آپ جو دیکھتے ہیں نا کہ فوج اتنے تعلقات بنانے کی کوشش کرتی ہے لوکلز کے ساتھ، یہ ضروری ہوتا ہے. فوج بغیر لوکلز کے تعاون کے اکیلی نہیں لڑ سکتی. اس میں اب تعاون کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہتھیار تو سارے ان کے پاس ہوتے ہیں، ایٹم بم تو ان کے پاس ہوتا ہے. ایٹم بم اور ہتھیاروں کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ مورل سپورٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ 71 میں کیا ہوا تھا؟ 71 میں یہ ہوا تھا کہ جو ایسٹ پاکستان، جو مشرقی پاکستان، بنگال کے لوگ تھے، انہوں نے انڈین فوج کے ساتھ ہی تعاون کرنا شروع کر دیا تھا. ان کو ان کی لوکیشنیں بتانی شروع کر دی تھی. مکتی بانی کے لوگوں نے لڑنا شروع کر دیا تھا. تو اگر اندر سے ہی لڑنا کوئی طاقت اٹھ جائے اور لڑنے لگے یا انویڈرز کو سپورٹ کرنے لگے انفارمیشن کے حساب سے یا کسی بھی حساب سے، تو کیا لڑیں گے؟ مطلب فورسز کی جو بھی اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ تو فرنٹ سے دیکھنے کی ہوتی ہے، فرنٹ سے لڑنے کی ہوتی ہے. لیکن کوئی قوت بیک سے آ جائے تو وہ ان کے لیے سرپرائز ہوتا ہے. بیک سے کون آتا ہے؟ بیک سے انیمی تو نہیں آتا، بیک سے لوکلز ہی آتے ہیں. تو اس وقت ملٹری بالادستی کے علاوہ اس کو ایک یہ بھی محمد بن قاسم کو ایک وہ ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ لوکل جو تھے وہ اس وقت کے حکمرانوں کو پسند نہیں کرتے. اچھا اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. کس کی ڈیتھ ہوگی؟ ڈیتھ آف حجاج بن یوسف، اس کے چچا کی ڈیتھ ہوگی. اور محمد بن قاسم کو ریٹرن بلایا گیا، پھر اس کو راستے میں قتل کر دیا گیا. اس کا پاکستان اسٹڈیز کا جو یہ والا پورشن ہے، یہ 4 لائنوں والا، اس پورشن کا تعلق اسلامک اسٹڈیز سے، اسلامک ہسٹری سے. وہ بعد میں آئے گا، ہم پڑھیں گے. وہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ آئی. خلافت راشدہ کو انگلش میں کہتے ہیں رائٹلی گائیڈڈ. رشد کا مطلب ہے ہدایت. تو وہ جو خلافت تھی وہ ہدایت پہ تھی، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ تھی. اس کے بعد ملوکیت آ گئی، بادشاہت آ گئی. وہ بادشاہت تھی بنو امیہ کی. اس میں ایسا ہوتا تھا کوئی اچھا آ جاتا تھا، کوئی برا آ جاتا تھا، اور نیچے والا سکسیس اس کا اوپر والے کا تختہ الٹ دیتا تھا. تو اس وقت جو ہے نا وہ جنگ، آپس میں لالچ شروع ہو گیا تھا اقتدار حاصل کرنے کے لیے. تو اس کے نتیجے میں جو مین بادشاہ تھا اس کا تختہ الٹا گیا.
پھر محمد بن قاسم کا حجاج بن یوسف کا قتل ہوا. حجاج بن یوسف ولید بن سلیمان وہ جو مین بادشاہ تھا اس کا گورنر تھا, اور اس نے محمد بن قاسم کو بھیجا تھا. جب مین بادشاہ کا تختہ الٹا, حجاج بن یوسف کا مرڈر ہوا, تو حجاج بن یوسف کے بندے کو بھی بلا لیا گیا واپس. حجاج بن یوسف کا بندہ کون تھا؟ جس نے سندھ فتح کیا تھا, جس کا نام محمد بن قاسم تھا, جو اس کا داماد بھی تھا, جو اس کا بھتیجا بھی تھا, اور اس کو سنا ہے کہ باندھ کے بلایا گیا اور راستے میں وہ مر بھی گیا. تو یہ جو مسلمانوں کی جو پولیٹیکل انٹری تھی وہ ایک لحاظ سے سٹاپ ہو گئی. لیکن ہم تو یہ دیکھیں گے نا کہ انٹری ہوئی تھی, لیکن ظاہر ہے وہ جتنا بھی دور تھا اس میں مسلمان کافی فلورش ہو گئے, انٹری ڈال دی. کہاں؟ انڈیا کے اندر. اچھا, یہ کون سے اس میں آیا تھا, کس سن میں آیا تھا محمد بن قاسم؟ 712 میں. یہ دیکھیے یہ والا, یہ 712 میں. تو کچھ سال یہ رہا, کچھ سال یہ رہا. کچھ سال رہنے کے بعد پھر کیا ہو گیا؟ میں نے کہا پھر مسلمانوں کی پولیٹیکل جو ڈومینیشن تھی وہ سٹاپ ہوگی. پھر 971 میں ونس اگین ایک اور آیا, انویڈر آیا, حملہ ور آیا مسلم کا, سلطان محمد غزنوی. یہ 712 سے لے کے 250 سال تک مسلم حکمرانی نہیں رہی. بس وہ پہلی حکمرانی تھی, پھر 250 سال تک نہیں رہی. یہ آیا تو یہ سن آف سبکتگین سلطان محمود غزنوی, ٹرکش سلیو کمانڈر, رول فرام 1997 سے 1030. اس نے 33 سال حکومت کی. اس کی ڈائنیسٹی کہاں تک تھی؟ افغانستان, ایسٹرن ایران, پاکستان, نارتھ ایسٹ انڈیا. 17 اس نے حملے کیے جو مشہور ہیں. سلطان جو سومنات پہ سب سے بڑا حملہ کیا. تو یہ ایک 200-250 سال کے وقفے کے بعد دوسری مین انٹری ہے. پہلی مین انٹری محمد بن قاسم, دوسری مین انٹری محمود غزنوی. بس اتنی سی بات آپ نے یاد رکھنی ہے, اور باقی اتنی ڈیٹیل میں آپ نے نہیں جانا. یہ سبکتگین کا بیٹا تھا. کمپین started from خراسان, بلخ, ہرٹ, مرو, افغانستان, from خمانیس in 1999, سیستان. یہ مطلب اس کے حملوں کی ڈیٹیل ہے. اس نے بہت سارے حملے کیے, بہت ساری فتوحات کی. اس میں اس نے یہ گوالیار, کلنجر, یہ قانون جو, کیونکہ انڈیا تو بہت ہی بڑا تھا نا, تو پارشلی اس کے علاقوں پہ اوپر قبضہ ہو سکتا تھا. پوری انڈیا پہ تو آج بھی قبضہ نہیں ہو سکتا. مطلب کوئی ایٹامک وار ہی ہو تو اس پہ ہو سکتا ہے. تو ادروائز ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی دھیرے دھیرے ریاستوں کے اوپر کنٹرول حاصل کیا تھا. تو سلطان محمود غزنوی کی یہ آپ نے ان 2 سلائیڈ میں سے بس یہ بات یاد رکھنی ہے کہ پہلا محمد بن قاسم, دوسرا محمود غزنوی. ٹیکس لاہور ان his return, نہروال, کاٹھیا واڑ, سومناتھ. دس ریڈ واز دی لاسٹ میجر. اچھا, سومناتھ 1025, کلنگ اوور 21 50,000 پیپل ود ٹرائی ٹو ڈیفینڈ اٹ. سلطان محمود ڈائیڈ. یہ 1030 میں غزنی میں اس کا انتقال. غزنی کہاں ہے؟ موجودہ افغانستان کے اندر. آج غزنی کہاں واقع ہے؟ افغانستان کے اندر. تو افغان ٹرائبل اٹیکس ہی ہوتے تھے, اور وہ کہاں سے آتے تھے؟ خیبر پاس سے. میں نے کہا پچھلی باتوں میں سے 2 باتیں یاد رکھنی ہیں. محمد بن قاسم 712, محمود غزنوی 971. تیسری بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے, شہاب الدین غوری. یہ 3rd انٹری ہے. مطلب ان کی ڈیٹیل صرف آپ نے پڑھنی ہے, جو ذہن میں رہ جائے. ایسا کوئی سوال نہیں آئے گا کہ جس میں آپ کو لکھنا ہو کہ سب کی انٹری کی ڈیٹ بتاؤ اور سب کے ایکسپیل کا ڈیٹ بتاؤ. تو بس یہ پہلا محمد بن قاسم, دوسرا محمود غزنوی, تیسرا سلطان شہاب الدین غوری. یہ 1150 سے 1206. اس کا نام معز الدین محمد بن سام, اور برن ان غور افغانستان میں, برادر غیاث الدین. اور انہوں نے غوری ڈائنیسٹی, آج بھی جو لوگ اپنے نام کے ساتھ غوری لگاتے ہیں تو وہ انہی خاندان کے ہوتے ہیں. تو تیسری مین ڈائنیسٹی جو تھی وہ تھی غوری ڈائنیسٹی. تو ہم مسلم, ہمارا مین ٹاپک ہے نا مسلم سے ایڈورٹ ان انڈیا. تو پہلی ڈائنیسٹی کون سی ہوئی؟ محمد بن قاسم. بس آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے. فرسٹ ڈائنیسٹی محمد بن قاسم ڈائنیسٹی. سیکنڈ ڈائنیسٹی محمود غزنوی کی ڈائنیسٹی. تیسری ڈائنیسٹی شہاب الدین. تو باقی چیزیں نہ تو کوئی یاد رکھ سکتا ڈیٹیل میں, نہ بس آپ کو ایک پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمان کیسے کیسے آئے اور کون کون سی ان کی حکومتیں رہیں. کمپین ملتان اور اچ شریف. اچ شریف کہاں ہے؟ یہ ملتان کے پاس ہی ہے. اٹیکس گجرات, ڈیفیٹڈ بائی راجپوت. یہ اس کو شکست ہوئی. اس وقت حکمرانی کس کی تھی؟ راجپوتوں کی تھی. راجپوت جو تھے
وہ آرینس تھے، وہ ڈومینیٹ کرتے تھے، وہ لڑنے والے تھے. تو اس کی وجہ سے اس کو تنگی بھی ہوئی. کس کو؟ شہاب الدین غوری کو. کھنکر سیالکوٹ، پھر اس نے کیپچر لاہور فتح کیا، پھر سیالکوٹ فتح کیا، پھر ترائن بہت بڑی جنگ ہوئی تھی تو اگینسٹ پرتھوی راج چوہان راجپوت. یہ بہت بڑی جان تھی، بہت بڑی جنگ تھی. اٹیک ترائن 1192. یہ پہلے 1191 میں حملہ کیا، اس میں اس کو شکست ہوئی. کس کو؟ شہاب الدین غوری کو. اور اس کے بعد 1192 میں پھر حملہ کیا تو اس میں یہ فتح ہوا. تو یہ جو راجپوتوں کا جو سب سے بڑا اور ڈومینیٹنگ جو بادشاہ انڈیا کے اندر گزرا ہے وہ یہ پرتھوی راج چوہان گزرا ہے. ابھی بھی جو انڈیا میزائل بناتا ہے وہ پرتھوی کے نام کے ساتھ. یہ سب سے بڑا ان کا وہ تھا، بادشاہ تھا. اور اس کو ختم کرنے میں سب سے زیادہ مشکل ہوئی. ایک جنگ ہارا بھی اور پھر دوسری جنگ وہ جیتا. اور یہ کہتے ہیں کہ سلطان شہاب الدین غوری نے راجپوتوں کی کمر توڑی. اور وہ پھر وہ کمر ایسی توڑی سلطان شہاب الدین غوری نے. اب راجپوت مسلم بھی ہیں، ہاں، تو مطلب آئی ایم ون آف دیم. تو وہ ایسی کمر توڑی کہ وہ دوبارہ اقتدار میں نہیں آ سکے. تو جو راجپوتوں کا جو اقتدار تھا وہ ختم کیا، وہ سلطان شہاب الدین غوری نے کیا. تو اس سے پہلے راجپوت بہت بڑی پاور تھے. اور راجپوتوں کے اندر دو طرح کی وہ پائی جاتی تھی سپیریٹی کمپلیکس. ایک تو ہندوازم کا کہ وہ ہندو تھے، یہ بھی سینس آف سیکورٹی کمپلیکس تھا. اور وہ کہتے تھے ہندوؤں میں بھی ہم راجپوت ہیں، نارمل ہندو نہیں ہیں. راج کا مطلب ہے حکومت، پوت کا مطلب ہے بیٹا، یعنی حکمران ہیں ہم. تو وہ براہمنز جو تھے نا وہ تو ریلیجیس ایشوز کو دیکھتے تھے. براہمن ریلیجیس، آج بھی براہمن ریلیجیس ایشوز کو دیکھتے ہیں. یہ کھشتری تھے. ہاں، یہ راجے جو آپ کے پنجاب میں راجا کہلاتے ہیں. تو ان کو دو طرح کا سپیریٹی کمپلیکس تھا. نمبر 1 وی آر ہندوز، نمبر 2 وی آر ناٹ ہندوز اونلی، وی آر راجپوت آلسو. تو یہ ان کا بہت بڑا. اور ان کی رسومات، ان کی ٹریڈیشنز، مطلب جس کی جو ٹریڈیشنز ہوتی ہیں وہ تو ہوتی ہیں نا. اب مثال کے طور پہ ستی کی رسم کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے. ستی کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کے ساتھ جل کے مر جاتی تھی. وہ ہم کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ وہ ہندوؤں کی رسم تھی. وہ ہندوؤں کی رسم نہیں تھی، وہ راجپوتوں کی رسم تھی. ٹوٹل ہندوؤں کی رسم نہیں تھی. کتابوں میں تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ وہ ہندو کوئی عورت نہیں جلتی اپنے شوہر، ابھی بھی نہیں جلتی. تو یہ اسپیسیفک راجپوتوں کی رسم تھی. مطلب اس کو وہ لیتے تھے وفاداری کی علامت. مطلب میں ایک شوہر کی ہو گئی، کتابوں میں تو یہ لکھا ہے نا کہ ہندوؤں کی رسم تھی. ہندوؤں کی رسم کبھی نہیں رہی ہے. ہندوؤں کا ایک ٹرائب کی رسم رہی ہے، راجپوتوں کی رسم رہی ہے. مطلب راجپوت کئی انداز سے ایک دوسرے سے، دوسرے لوگوں سے مختلف تھے، منفرد تھے، اور وہ آج بھی ہیں. قصہ تو ہے لیکن پھر ہم یہ پورا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہو سکے گا. مطلب ہم نے آج کے دن یہ پوری پی پی ٹی کا وہ کچھ ٹاپکس ہم نے لازمی پورا تو سلیبس کور پھر بھی نہیں ہو سکے گا، لیکن کچھ ٹاپکس ہو جائیں. مطلب ابھی تک ہمارا ایک ٹاپک ہوا ہے انڈس ویلی سیولائزیشن کا نا، تو تھوڑا سا ہمارا اسٹف بن جائے. لیکن پیپر ایزی ہی ہوگا اور ایسا ہوگا جو آپ اٹمپٹ کر سکیں. لیکن ہمیں کچھ پڑھنا تو ہے. اگر ہم ایک ایک سلائڈ پہ اگر ہم نے بہت ٹائم لگا دیا تو پھر ہمارا کچھ بھی ٹاپک کور نہیں ہوگا. تو بس میں آپ سے یہی توقع کر رہا ہوں کہ بھائی ہمارا مین ٹاپک ہے ایڈونٹ آف اسلام ان انڈیا، مسلمس ایڈونٹ ان انڈیا. یہ مین ٹاپک ہے. اس میں مختلف ڈائنیسٹیز ہیں، مسلمانوں کی سلطنتیں ہیں. جو ریلیجیس انویژن ہوئی ہے اسلام کی انڈیا میں وہ زمانے میں ہی ہو گئی ہے. پولیٹیکل انویژن جو ہے اس کی پہلی ڈائنیسٹی محمد بن قاسم، دوسری ڈائنیسٹی محمود غزنوی، تیسری ڈائنیسٹی شہاب الدین غوری. اس کو اتنا ہی رکھیں تو بہتر رہے گا. ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، ڈیٹیل میں مغل پہ بھی نہیں جائیں گے. تو آگے 10 ٹاپکس اور ہیں. مطلب اس کو سب کو ہم اتنا ہی سرسری لیں گے کیونکہ دیکھیں 2 وجہ ہیں اس کی 2 وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ مطلب آپ کا کمپیوٹر آپ کا جنرل اسٹڈیز ٹاپک نہیں ہے. دوسری کہ نارملی اس یونیورسٹی کے اندر بھی جو ڈی پی ٹی کے دوسرے کورسز ہیں اس میں 3 گھنٹے کا اسلامک اسٹڈیز ایک الگ سبجیکٹ ہے اور 3 گھنٹے کا پاکستان اسٹڈیز ایک الگ سبجیکٹ ہے. لیکن وہ 3 کریڈٹ ڈال کے 2 کریڈٹ ڈال کے الگ سبجیکٹ ہے.
لیکن آپ کے کورس کے لیے دونوں کو ملا کر ایک کورس بنا ہے. 3 ہی گھنٹے میں سے آدھا ٹائم اس کے لیے رکھا ہے, آدھا ٹائم اس کے لیے رکھا ہے, اور کورس وہی ہے. تو پورا کورس تو ہم کور نہیں کر پائیں گے, لیکن کچھ تو کور کریں. تو اگر ہم بہت ڈیٹیل میں گئے تو پھر ہم نہیں جا سکیں گے. تو ایگزام تو میں نے آپ سے لینا ہے, جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو آپ ذہن میں رکھیں, بس وہ یہی ذہن میں رکھیں کہ مسلمانوں کی آمد حضور کی زندگی میں ہو گئی مذہبی طور پہ, اور سیاسی طور پہ محمد بن قاسم کے ساتھ ہوئی. محمد بن قاسم کے بعد دوسری ڈائنیسٹی محمود غزنوی, تیسری شاہ. ابھی اس میں پاکستان اسٹڈیز میں اتنے ڈیٹیل ٹاپکس ہیں. ابھی ایک نیکسٹ ٹاپک آئے گا کانسٹیٹیوشنل فیزز, کہ جی آئین کتنے بنے, مطلب ایک آئین میں ایک 4 آئین بنے, تو ایک آئین کو اگر ایک دن میں پڑھائے تو پتا تو 4 آئین میں تو 4 ویکس چاہیے ہوں گے. بہت ڈیٹیل ہے اس کے اندر, اتنے ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکیں گے. اچھا, پھر ایک اور اس میں آگے ٹاپک ہے کہ 1947 سے لے کے 2023 تک کے پولیٹیکل ایونٹس, 75 سال کے پولیٹیکل ایونٹس. ہاں, دوسرا پولیٹیکل ایونٹس جو ہیں وہ کورس آؤٹ لائن میں آپ دیکھ لیں گے. 75 سال کے پولیٹیکل پاکستان جو ہے وہ ایک کلاس میں نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کی ضرورت نہیں. اس کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بیسیکلی آپ کمپیوٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو پہلی ہم نے دیکھی انڈس ویلی سیولائزیشن, دوسرا ہم نے دیکھا مسلم ایڈونٹ. مسلم ایڈونٹ میں یہ تیسری ڈائنیسٹی ہے. اب اس میں جو خاص باتیں وہ یہی ہیں کہ سومنات 17واں حملہ, سومنات کی فتح, یہی ہے. مووڈ آن اجمیر, اجمیر کی طرف آیا, نارتھ راجستھان. جو اجمیر شریف ہے وہ راجستھان ہی کا ایک پارٹ ہے. اٹیک ایودھیا, اجودھیا ٹیمپل مشہور جو بابری مسجد والا. ہاں, کیپچر دہلی 1193. 1193 کو جو دارالخلافہ تھا وہ اس نے فتح کر لیا. پہلے وہ دوسری چیزیں فتح کرتا آ رہا ہے نا, پچھلے سلائڈ میں بتایا. میڈ قطب الدین ایبک ہز ڈپٹی آف سلطنت. اس نے اپنا نائب جو بنایا وہ قطب الدین ایبک کو بنایا. کس نے بنایا؟ شہاب الدین غوری. یہاں سے پھر ریگولر وہ ڈائنیسٹیز شروع ہوئی ہیں, بیچ میں تو گیپ گیپ آتا ہے. اب یہ ایبک چلے گا. کنکرڈ بنگال 1204, مرڈرڈ بائی ہندو واریئرس نیئر جہلم, اور جہلم کے پاس. لیکن دہلی میں اس نے اپنا نائب بنا دیا تھا, کس کو؟ قطب الدین ایبک کو. بالکل صحیح آپ نے کہا, جو میں نہیں, میں نے ورڈنگ کہہ سکا. گورنمنٹ سسٹم اس نے رکھ دیا تھا. اب مملوک سلطنت, اب یہ پہلی ریگولر ڈائنیسٹی. ریگولر کیوں؟ محمد بن قاسم آیا تھا, چلا گیا تھا, کچھ رکھا نہیں تھا, سنگ بنیاد نہیں رکھی تھی. محمود غزنوی آیا تھا, واپس چلا گیا تھا. اور شہاب الدین غوری کے بعد یہ ریگولر, مطلب محمد بن قاسم کے جانے کے بعد دہلی پہ کوئی مسلم حکمران نہیں تھا. اور شہاب الدین غوری, محمود غزنوی کے, محمد بن قاسم کے بعد بھی کوئی حکمران نہیں تھا, اور شہاب الدین غوری کے بعد بھی کوئی حکمران نہیں تھا. جو یہ اس نے محمود غزنوی کے بعد بھی نہیں تھا. شہاب الدین غوری جب مرا تو دوسرا حکمران دہلی پر موجود تھا, اور وہ کون سا حکمران تھا؟ قطب الدین ایبک. یہ 1206 سے 1210, اس کا نام التمش تھا. یہ رضیہ, اس کی وائف ناصر الدین محمود, اور بلبن یہ اس کے وہ تھے, مطلب وہ نہیں, اس کے پارٹنرز تھے. Brave, faithful and generous. Due to his generosity, he was known as Lakh Badshah, high ranked soldier in Ghori's army. یہ غوری آرمی میں ہائی رینک سولجر تھا, بعد میں اسی کو چیف آف دی آرمی اسٹاف بنا کے اپنا سکسیسر بنا دیا. غوری ڈائیڈ ان 1206, دی فاؤنڈر آف دہلی سلطنت. مسلمانوں کی پہلی سلطنت کا فاؤنڈر یہ تھا. کون؟ قطب الدین ایبک. اس کا نام کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ تو چلا گیا تھا نا, مر گیا تھا نا, بنا کے تو اس کو گیا تھا, تو اس نے سنگ بنیاد پھر اس نے ڈالا. قطب مینار بھی اسی میں. اچھا, ریوولٹس آف راجپوتس اینڈ انڈین چیفس. انہوں نے, انڈین چیفس نے اور راجپوتوں نے ظاہر بغاوت بھی کی. کیوں بغاوت کی؟ کہ ان سے حکمرانی چھینی تھی. ایبک ڈائٹ آف انجریز ریسیوڈ ان اے فال فرام ہز ہورس. گھوڑے سے گر کے زخمی ہوا, چوگان پولو کھیل رہا تھا, اور پھر یہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. کس کی؟ قطب الدین ایبک کی. تو چوتھا بادشاہ کون ہوا؟ قطب الدین ایبک. آرام شاہ, یہ آرام شاہ اس کا بیٹا تھا. مطلب اس میں کوئی ایسی بات نہیں, آرام شاہ اس کے بعد آیا, 1210 سے 1210 میں رہا. سن آف قطب الدین ایبک. آفٹر ڈیتھ آف ایبک اے فیو امیرز ریزڈ ہز سن آرام شاہ.
کچھ امیروں نے اس کے بیٹے کو بادشاہ بنا دیا، اور ترکش مطلب جو وہ حکمرانی تھی، وہ جو حکومت تھی اس میں ترکی بھی تھے، ترکیوں نے مخالفت بھی کی. تو یہ بیسیکلی تو وہ ارطغرل والا جو غزنی اور ترکی تو ایک ہی سلطنت تھی نا، وہیں سے مکس ہو کے لوگ آتے تھے. تو آرام شاہ proceeded against him at the head of the army from Lahore to Delhi, but Iltutmish defeated him and become the Sultan. اس کے بعد التمش، آرام شاہ کے بعد التمش آ گیا. التمش جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، وہ قطب الدین ایبک والی ڈائنیسٹی چل رہی ہے. اچھا، ڈیفینس آف ادر کمانڈرز، دی فائنانس آف ادر کمانڈرز آف محمد غوری لائک یلد. اس کے ساتھ کچھ لوگوں نے تعاون کیا اور کچھ لوگوں نے تعاون نہیں کیا، اور آخر میں جو ہے نا اس کی ڈیتھ ہوئی. اور 1226 میں حسن ناصر الدین محمود وچ ڈیفیٹڈ لاس کیا ایاز خان، لاس خان اینڈ بروڈ بنگال اینڈ بہار بیک انٹو دی دہلی سلطنت. آلسو کیا، اس کو بھی چھوڑ دیں. پھر یہ رضیہ، رضیہ سلطانہ. رضیہ سلطانہ کون تھی؟ التمش کی کیا کرتی تھی؟ ہونا چاہیے نا، بادشاہ تھی. مطلب اس پوری ڈائنیسٹی میں ایک ہی عورت بادشاہ گزری ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں سلطانہ، کہتے ہیں سلطان سے سلطانہ. رضیہ اس کا نام تھا، اور سلطانہ کا مطلب ہے مطلب بادشاہ. سلطان بادشاہ کو سلطان کہتے ہیں، تو عورت کو سلطانہ کہتے ہیں. اس کے بعد یہ بنی تھی. اس کے اوپر ایک فلم بھی ہے یاقوت کے نام سے، فلم ڈاٹر آف التمش. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ یاقوت نام ہے میرا خیال ہے. وہ مجھے بہت پہلے میں نے اس کو دیکھا تھا. مجھے نہیں نہیں لیٹسٹ نہیں، مجھے تو 20 سال پہلے والا ہے. اس کا جو کردار تھے نا وہ مر چکے ہیں، وہ اب ان کو لوگ جانتے بھی نہیں. یہ فلم ہے اصل میں وہ ویو کسی کا بھی نہیں ہے، وہ اس کی شخصیت ہے. اس کا جو غلام تھا نا، وہ اس کا بہت وہ تھا، وفادار تھا. وہ ساری فلم تو جیسے ہوتی ہے ویسے، فلم میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا مین جو پلاٹ ہوتا ہے وہ آپ ہسٹری سے لے لیتے ہیں، باقی تو اپنی مرضی کے اس میں چسکے ڈالتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں اس کو. اس سے آپ ہسٹری تو نہیں لے سکتے نا، ہسٹری تو آپ بک سے ہی دیکھیں گے نا. لیکن اگر اتنی سمپل فلم ہو جو صرف ڈاکومنٹری، اس کو کوئی دیکھے گا ہی نہیں. اسی لیے میں تیزی سے گزر رہا ہوں. التمش nominated her as successor. His brother رکن الدین فیروز and other armies revolts. پھر التمش کے خلاف بھی بغاوت ہوئی. اچھا، ایک اس میں اہم بات آپ کے ذہن میں رکھنے کی، کہ ان کے سب کے ساتھ جو بغاوتیں ہوئی نا، وہ اپنے ہی حکم لاسٹ تک ایسٹ انڈیا کمپنی آنے تک. ایک اہم بات، مطلب حکمرانی تو انہوں نے ہندوؤں پہ کی، لیکن بغاوتیں ہندوؤں سے نہیں ہوئی، لوکل سے بغاوت، انہی لوگوں میں سے بغاوت ہوئی. مطلب انفارچونیٹلی مطلب یہ مسلمس کی ہسٹری ہے. جیسے اینڈ ہوتا ہے میر جعفر پہ، میر صادق پہ، اور اس کی ابتدا کہاں
اگین کنٹینیو ہوگا. کمپنی بھی آئی تھی وہ بھی آئے گی. Iltutmish nominated his successor, daughter of Iltutmish. His brother Ruknuddin نے اس کے مخالفت کی. Got killed after she was defeated by the nobles. اور وہ بھی قتل ہوئی by the nobles. اس پہ غور کریں, ساخلی لفظ پہ. نوبل کون ہے؟ معززین, یعنی اسی کی نوبل. یعنی اب تک جتنی بھی اموات ہوئی ہیں وہ مسلمز کے ذریعے سے ہی ہوئی ہیں. اس کی بھی نوبلز کے ذریعے سے ہی ہوئی. وہ جو شہاب الدین غوری تھا وہ ہندو اٹیک میں مارا گیا تھا. اس کے بعد قطب الدین ایبک سے لے کے یہاں تک سب مسلم ہی نے مارے اپنے اپنے بات سے. ہاں معزز مطلب یہ کہ کسی دشمن کے ہاتھ نہیں ہوئی, حکمرانوں کے ہاتھ ہی ہوئی. بہرام شاہ یہ 1240 سے 1200. مسعود شاہ آفٹر رضیا's death the power of Turk chiefs انکریز. اچھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں میں عصبیت تو ہمیشہ سے رہی ہے. اب اس فوج میں کچھ ترکی بھی تھے, اس فوج میں کچھ افغانی بھی تھے. تو افغانی افغانیوں کو پروموٹ کرتے تھے, ترکی ترکیوں کو پروموٹ کرتے تھے. یہ بیسیکلی افغانی تھا لیکن اس کی فوج میں ترکی بھی تھے. تو بیکم لارجلی رسپانسبل فور میں. اب کیا ہوا, ابھی تک افغانی چھائے ہوئے تھے, اب بہرام شاہ سے ترکی چھانے لگے. آفٹر دیٹ دے ریمووڈ دیم. ترکیوں نے اس کو بہرام شاہ کو بھی ہٹا دیا. بہرام شاہ تک افغانی تھے, پھر ترک زور میں آئے. ترک بھی تو مسلمان ہی تھے نا. پھر ترکیوں نے بہرام شاہ کو ہٹا دیا. وہی جیسے گیم ابھی تک چل رہی ہے بے نظیر اور اپنا مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی. یہی لوگ ہٹاتے ہیں نا. کوئی اٹیکس تو نہیں, کوئی اٹیکس تو نہیں ہوتے پاکستان کے اندر. یار مجھے تو اس کا نام لینے کا دل ہی نہیں کرتا, اس لیے نام نہیں لیا میں نے. میرے ویوز کچھ ایسے ہیں کہ پھر مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی برا نہ مان جائے, تو اس لیے میں نام ہی نہیں لیتا. نہیں نہیں, وہ آپ کا پرسنل ذاتی, وہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے, وہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. میرے اصل میں ویوز یہ ہیں کہ باقی لوگ جو ہے نا وہ کرپٹ ہیں, بے ایمان ہیں, اور یہ ایک فتنہ ہے. بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بولوں گا. ہیں سب ایک. آپ دیکھیں نا کہ اس کی پارٹی میں سارے وہی لوگ ہیں جن کو اس نے غلط کہا یا برا کہا. آئے ہوئے سارے, مطلب کتنی دفعہ ڈیٹیلز آ چکی ہیں. مطلب چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہے, اس نے کہا کہ میں سب سے بڑا چور ہے, پنجاب کا ڈاکو کہا. سیاست کیا ہے, وہ یہ نہ کہے کہ میں بہت پایس ہوں. نماز لے کر آئے, نماز ہر صحابی یہ کہتا ہے کہ نماز. ایسی کیا بات ہے کسی مذہبی رہنما کے انٹرویو میں, یعنی جو انہوں نے اس کو اتنا پروموٹ کیا کہ جو بھی صحابی جا رہا ہے انٹرویو لے رہا ہے وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ حضرت چاہیے نماز لے کر آئے, نماز باروں نے کہیں پڑھ لیتے. تب یہ ایک کووڈ ڈرامے کے تحت لانا اور پھر اتارنا ہے. نہیں نہیں, ایسا کوئی سوال ہی نہیں ہوگا. ایسا چلے نہیں نہیں, آپ اپنے ویوز پہ بالکل قائم رہیں. آپ نے مجھے بولا, میں نے بس ایک دو, مجھے بھی تو حق ہے نا, آپ کو بھی حق ہے. جمہوریت ہے. تو پھر ناصر الدین احمد ان ایکسپیرینس ہے. ننگ ناصر الدین گرینڈ سن آف التمش پوتا. اچھا یہ 1146 میں آیا. یہ اس کے
بلبن پلیس دیم، اس کو بھی پوائزن دیا گیا، پوائزن آف نیب ڈپٹی، نائب نے اس کو پوائزن دیا، کسی غیر مسلم نے اس کو پوائزن نہیں دیا، اس کے ڈپٹی نے پوائزن دیا، اور بلبن پوائزن دی ناصر الدین، بلبن نے ناصر الدین کو پوائزن دیا. بس بلبن خود آ گیا، مطلب زہر دے دے کے تو حکمرانی پہ آئے. مطلب کہ تاریخی حقائق ہیں. آٹوکریٹک رولر، آٹوکریٹک رولر کیا ہوتا ہے؟ آمرانہ سوچ رکھنے والا. دو طرح کی حکمرانی ہوتی ہے، بیوروکریٹک، آٹوکریٹک. اچھا، ڈکٹیٹرشپ. الغ خان known in history by the name of Balban. Bengal were looking forward for an opportunity for attacking this. اچھا، وہ موقع ڈھونڈ رہے تھے. کون؟ دی گورنر آف دی ڈسٹینٹ پروونسز ور آلسو ٹرائنگ ٹو بیکم. جو نرم آدمی ہوتا ہے نا، اس کی نرمی کا لوگ فائدہ، اور جو اس کے امیر تھے وہ خود سر ہو گئے. جو سخت آدمی ہوتا ہے نا تو پھر اس کی بغاوتیں نہیں ہوتی اس میں. نرم آدمی کا ہمیشہ تاریخ میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے، کیونکہ جو اس کا ویژن ہوتا ہے انسانیت والا، وہ سارے انسانوں کا وہ ویژن نہیں ہوتا. دور بھی بہت تھا. نہیں، مطلب اصل میں جب منگول چھائے ہیں نا، تو مطلب منگول چھانے تک تو انڈیا میں ہندوز کی گورنمنٹ تھی. تو اس کے بعد سلطنت عثمانیہ نے منگولز کو برابر کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا. تو جب میں کیا نا، تو اس وقت تک تو یہاں پر ہندو گورنمنٹ تھی. تو منگول تعداد میں اتنے بھی تو نہیں تھے نا، دنیا میں بہت پہلے بہت جگہوں پہ گئے. عراق فتح کیا، ایران فتح کیا، سلطنت عثمانیہ فتح کی. لیکن جتنی بھی قومیں رہی ہیں، چاہے وہ مسلم ہوں، ان کی کوئی جیورسڈکشن تو رہی ہے کہ وہ جس سے باہر نہیں نکل سکے. مطلب اب سارے تو کبھی بھی کسی نے فتح نہیں کی نا. تو ایک نیچرل فینومینا ہے کہ کچھ حصہ تو رہ ہی جاتا ہے. بلبن killed the many Mewati and the area around Mewati and in the area of around Badaयूं راجپوت. اب اس میں راجپوت اور دوسرے لوگ جو ہے نا وہ سر اٹھانے لگے. بلبن واز ناٹ ریپیئرڈ. چھوڑ دیں، نیکسٹ پر آئے. اس کے بعد بھائی 1290 میں آ گئی خلجی ڈائنیسٹی، علاء الدین خلجی. ہاں بس. اچھا، جلال الدین خلجی اسٹیبلش خلجی ڈائنیسٹی، دی فاؤنڈر آف ترکش ڈائنیسٹی. ابھی تک کون سی ڈائنیسٹی چل رہی تھی؟ ابھی تک افغانی ڈائنیسٹی. ہاں، اب پراپر خلجی، اب ترکی ڈائنیسٹی آ گئی. یہ پہلے کون تھے یہ لوگ؟ میں نے بتایا کہ جو مسلم فوج تھی اس میں ترکی بھی تھے، افغانی بھی تھے. تو پہلے ڈومینیشن کس کا تھا؟ پھر ڈومینیشن شروع ہو گیا ترکیوں کا. اب باقاعدہ بادشاہ بن گیا ترکیوں کا ڈائمنڈ. اصل میں ایک تو ہوتی ہے اسلامک ہسٹری، ایک ہوتی ہے مسلم ہسٹری. اسلامک ہسٹری تو وہ ہوتی ہے جو اکارڈنگ ٹو دی پرنسپل آف اسلام ہو. مسلم ہسٹری وہ ہوتی ہے جو مسلمانوں کی حکومت ہو، چاہے وہ اکارڈنگ ٹو دی پرنسپل آف اسلام ہو یا نہ ہو. یہ ساری مسلم ہسٹری ہے، اسلامک ہسٹری نہیں ہے. مطلب اس میں باپ بیٹا زہر دے دیتا ہے، بیٹا باپ کو جیل بھیج دیتا ہے، تو یہ اکارڈنگ ٹو دی ٹیچنگز آف اسلام نہیں ہے، مسلمس کی ہسٹری ہے. اب 100 سال کے بعد جو ہمارے آج کے رولرز ہیں ان کو بھی لوگ مسلم ہسٹری میں کاؤنٹ کر رہے ہوں گے. بے نظیر بھی ایک مسلمان حکمران رہی ہے، آصف علی زرداری مسلمان صدر رہا ہے. 100 سال کے بعد تو ہسٹورین یہی لکھ رہا ہوگا نا، چاہے وہ جیسے بھی ہوں اپنے پرسنل. دی خلجی ڈائنیسٹی یہ رہی 1290 سے لے کے 1320 تک. اچھا، جلال الدین خلجی اسٹیبلش خلجی ڈائنیسٹی، دی فاؤنڈر آف ترکش ڈائنیسٹی. جلال الدین خلجی واز 70 when they ascended the throne. He defeated the descendants of Balban. مطلب اس نے کافی کوشش کی ان کو اپنے جو افغانیز تھے ان کو ڈومینیٹ کرنے کی. بس اس میں آپ اتنا دیکھ لیں کہ اس کے بعد خلجی ڈائنیسٹی آئی. اس سے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. ہاں، جلال الدین خلجی 1290 سے 1296 تک. علاء الدین خلجی 1296 سے لے کے 1316 تک. یہ خلجی ڈائنیسٹی ہے. آپ بھی خلجی لوگ موجود ہیں. جلال الدین خلجی، ہیئر ریئل نیم از فیروز بلبن. یہ بس جو بھی تھا جلال الدین خلجی آیا، بس 1290 سے لے کر 1296 تک آیا. اس کے بعد علاء الدین خلجی آیا 1296 سے. اس ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے. برڈ آئی ویو اس میں سے کوئی سوال نہیں بنے. اس کو پڑھا اس لیے رہے کہ یہ سلیبس میں
ग्रुप में तो मैंने भेज भी दिए ना, उनको भेज भी दिए। मैं आपको उसका वो बता रहा हूँ ना कि आप सिर्फ ये देखें कि हेडिंग्स देखें कि उसके बाद कौन सा किसके बाद आया। इस पूरी स्लाइड में देखें, एक एक चीज अगर हमने इसकी रीडिंग शुरू कर दी तो ये तो पूरी भी नहीं हो सकेगी। इस पूरी स्लाइड में आपने जो कुछ भी नोट नहीं करना, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, कंक्लूजन बता रहा हूँ, आप वो जहन में रखें कि इस्लाम कैसे आया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आया। और जो पॉलिटिकल जो इन्वेजन हुआ मुसलमानों का, वो मोहम्मद बिन कासिम के जरिए। जो पहला मेन लीडर मोहम्मद बिन कासिम। एग्जाम में तो कुछ इसमें से मैं दूंगा ही नहीं ना आपको। एग्जाम में मैं इसमें से कुछ नहीं, एग्जाम में से एमसीक्यू आएगा कि मोहम्मद बिन कासिम कम आया, तो आप वो लिख सकते हैं एयर वगैरह। अच्छा, इसीलिए तो मैं इतना शॉर्ट गुजर रहा हूँ। अब ये रजिया सुल्ताना पे नोट आने लगा तो फिर बाकी सिलेबस जाएगा, मतलब बहुत। हाँ, ये सिर्फ इसका सिर्फ एक मतलब सिलेबस है, इसलिए हमने इसको खींचा है। बाकी कंक्लूजन ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दीन आया, इस्लाम आया इंडिया के अंदर पॉलिटिकली मोहम्मद बिन कासिम के जरिए। मोहम्मद बिन कासिम की हर चीज छोड़ के आप स्किप कर जाएं कि दूसरा, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम कंट्रोवर्शियल है, मोहम्मद बिन कासिम की हर चीज छोड़ के कहें कि दूसरा मेन रूलर जो था वो कौन था? महमूद गजनी। बस आपको नाम पता होना चाहिए। अब नाम से ही जाहिर है कि गजनी से आया है। अच्छा, बचपन से सुनते आ रहे हैं 17 हमला किया, सोमनाथ फतह किया। मोहम्मद बिन कासिम भी वापस चला गया और महमूद गजनवी भी वापस चला गया। तीसरा मेन कौन आया? शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन, अच्छा महमूद गजनवी की खास बात क्या थी? मोहम्मद बिन कासिम की खास बात थी पहला मुस्लिम रूलर है। महमूद गजनवी की खास बात ये थी कि 17 हमले किए, सोमनाथ फतह किया। शहाबुद्दीन गौरी की खास बात क्या थी? राजपूतों की कमर तोड़ी और अपने बाद एक मुसलमान हुकूमत। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक और ये खिलजी डायनेस्टी। मतलब इसमें से नोट्स थोड़ी आ सकते हैं लोधी खिलजी, तो बाकी फिर मतलब 30 नंबर में से अगर ये लोधी खिलजी आ जाएंगे तो बाकी सिलेबस कहाँ जाएगा? बस ये मतलब ये डायनेस्टीज रही हैं। तो आप अगर अपनी मर्जी से इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो कर दें, वरना बस आपको बर्ड आई व्यू ही देना है। मतलब इसमें से कुछ आपका कोई नोट, कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं। हाँ, एमसीक्यूज होंगे वो भी चंद, लेकिन जो पहली आपकी पीपीटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली कौन सी है? पहली है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली civilization। हाँ, वादी सिंध। हाँ, हड़प्पा और मंगोलिया। उसमें जो वो पीपीटी है वो बहुत आसान भी है, बहुत दिलचस्प भी है कि राइट ए नोट ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। अब वो अगर आ गया तो उसको आपने कैसे करना होगा? उसमें आपने एक हेडिंग डालनी होगी टाउन प्लानिंग, एक हेडिंग डालनी होगी रिलीजन, एक हेडिंग डालनी होगी इंफ्रास्ट्रक्चर। वो स्लाइड्स के ऊपर आप स्लाइड से देखें तो हेडिंग समझ में आ जाए, उसको थोड़ा थोड़ा आपने डिस्क्राइब कर डिफाइन करना होगा। वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये तो हम 1000 साल को हमने एक पीपीटी में समोया है। कोई और चीज जो आप पूछना चाहें या बताना चाहें, कोई ऐड करना चाहें, कोई बात? असाइनमेंट आप मिड टर्म तक जमा करा सकते हैं, मिड टर्म वाले दिन भी। इसमें से आप पूरे कोर्स आउटलाइन में से कोई भी असाइनमेंट रख सकते हैं। असाइनमेंट में स्लाइड नहीं होगी, असाइनमेंट तो कागज पे होगा ना। 10 से 12 पेज का असाइनमेंट होगा। असाइनमेंट का पहला पेज कहलाता है टाइटल पेज। टाइटल पेज पे 2 पेज मेरी तरफ से आपको मैं बता रहा हूँ कि वो वैसे होंगे। अंदर वाले 10 पेज आपकी मर्जी से होंगे। ऊपर वाले 2 पेज मेरी मर्जी से होंगे, अंदर वाले 10 पेज आपके। पहला पेज टाइटल पेज, उस पे आप अपना नाम, अपने प्रोग्राम का नाम, टॉपिक का नाम लिखेंगे, ये होगा टाइटल पेज। दूसरा होगा हर बच्चे का इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज क्या होता है? इंडेक्स पेज ये होता है कि आपने लिखा कि जो आपने 10-12 सफात में जो आपकी मेन हेडिंग्स है, वो मेन हेडिंग्स लिखी, उसका पेज नंबर लिखा। मेन हेडिंग्स, हाँ बस। बाकी ये 2 पेज मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ऐसे बनाने। अंदर जो 10 पेज है वो आपने अपनी मर्जी। ना ना ना, हैंड रिटन। हैंड रिटन, उर्दू में बनाए, इंग्लिश में बनाए, हैंड रिटन। और जो प्रेजेंटेशन, अच्छा दोनों में एक ही रूल अप्लाई है। पीएसटी में भी वही रूल है, इस्लामिक पीएसटी भी ऐसे ही है, इस्लामिक स्टडीज भी ऐसे ही है। हैंड राइटिंग दोनों में। प्रेजेंटेशन मतलब हर चीज दोनों की एक जैसी है। वही पावर पॉइंट
प्रेजेंटेशन 1 2 3 आप तीनों पे बना दो प्रेजेंटेशन असाइनमेंट नहीं प्रेजेंटेशन है प्रेजेंटेशन तो 1 2 बच्चे जो है ना वो डेली देंगे तब जाके निपटेगी हर क्लास में 1 2 बच्चे होने चाहिए हाँ हाँ बिल्कुल हाँ वो भी बिल्कुल चले